الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مطففین کو وقف اور وصل یعنی ایک آیت پر ہمیں کس طرح ٹھہرنا ہے اور وصل ایک آیت کو دوسری آیت سے کس طرح ملا کر کے پڑھنا ہے، یہ آپ کو اس جگہ بھی کام آئے گی چیز جہاں پر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں اور ایک سانس میں ہم 4-5 آیتیں ملا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس جگہ بھی کام میں آئے گی جہاں پر بہت بڑی آیتیں ہوتی ہیں اور ایک سانس میں ہم اس آیت کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ہمیں بیچ میں کس جگہ وقف کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور پھر ملا کر کے کیسے ہمیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ہر طرح کی ویڈیو قرآن مجید سیکھنے کے تعلق سے آپ کو اس چینل پر مل جائے گی، اور ہو سکے تو آپ دوست و احباب میں بھی اس کو شیئر کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہر آیت میں جو ہے وقف بالاسکان ہوگا، تو جو نئے حضرات ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ وقف بالاسکان کب ہوتا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر 7 چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے، مطلب 7 چیزوں میں سے زبر، زیر، پیش، 2 پیش، 2 زیر، کھڑا زیر، الٹا پیش، کلمے کے آخری حرف پر آ جائے تو اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ان 7 چیزوں میں سے یہاں پر دیکھیے زبر آ گیا ہے، تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس نون کو ساکن کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ویل للمطففین۔ اور یہاں پر مد عارض بھی پایا جا رہا ہے۔ مد عارض کب پایا جاتا ہے؟ دیکھیے حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ یہاں پر یا ہے، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے وہ حرف ساکن ہو جائے۔ جیسے کہ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یہاں پر آ رہا ہے، نون کو ہم ساکن کر رہے ہیں، تو یہاں پر مد عارض بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اب اس کو 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ویل للمطففین، اور ملا کر کے پڑھیں گے، پھر نون کو ہم ڈائریکٹ لام مشدد میں ملا دیں گے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ یہاں پر جب وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر ہو رہا ہے وقف بالاسکان اور مد عارض بھی پایا جا رہا ہے۔ واو حرف مدہ ہے اور اس کے بعد عارضی سکون ہے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے نون ساکن کیا جا رہا ہے، تو وقف بالاسکان کو نہیں، مد عارض کو ہم 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، یستوفون۔ اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر اس طرح پڑھنا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہاں پر بھی ہم نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد جو ہو رہا ہے وہ مد عارض ہو رہا ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ اس طرح سے تو ہر جگہ دیکھیے وقف بالاسکان ہو رہا ہے، اس لیے کہ کلمے کے آخری حرف پر انہی 7 چیزوں میں سے یا تو زبر آ رہا ہے یا پھر زیر آئے گا یا پھر پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب پیش آئے گا یا 2 زبر آئیں گے تو ملا کر پڑھنے کی صورت بدل جائے گی، لیکن ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر بالکل آسان ہے۔ ملا کر اس آیت کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. یہاں پر دیکھیے میم کو ہم ساکن کر دیں گے انہی 7 چیزوں میں سے. یہاں پر 2 زیر آ رہے ہیں تو میم کو ہم ساکن کر دیں گے, پڑھیں گے لیوم عظیم. لیکن اب اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو یہاں پر صورت بدل جائے گی, تھوڑا سمجھنے والی صورت یہاں پر آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر کے پڑھیں تو ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر کون سی حرکت ہے. تو یہاں پر دیکھیے میم پر 2 زیر کی تنوین ہے, اور جس آیت سے ملا رہے ہیں اس آیت کا ہمیں پہلا حرف دیکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ تو یہاں دوسری آیت میں جو پہلا حرف ہے وہ یا ہے, جو کہ حروف یرملون میں سے ہے. تو جب ملائیں گے تو ہم یہاں پر ادغام کریں گے, یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. کس طرح ملائیں گے آیت کو؟ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس طرح عظیم یوم, عظیم یوم, اس طرح سے. اگر کلمے کے آخری حرف پر تنوین آ جائے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے, اور اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس قاعدے کو آپ یاد کر لیں. تو ہم نے یہاں پر آیت نمبر 6 پر وقف کر دیا, تو پڑھیں گے عالمین. اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو بالکل آسان ہے. لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. عالمین پر جب وقف کیا تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوا اور مد عارض بھی یہاں پر پایا گیا. سجین پر وقف کریں گے تو یہاں پر ہم نون کو ساکن کر دیں گے, یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا اور یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. لیکن جب ملا کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر ادغام کریں گے, اس لیے کہ تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا. ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین, سجین وما, اس طرح سے. تو یہاں پر ادغام ہوگا, ملا کر کے پڑھیں گے تو وما ادراک ما سجین. یہاں پر بھی دیکھیے 2 پیش کی تنوین ہے, اس لیے نون کو یہاں پر بھی ہم ساکن کر دیں گے. یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے. اب اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو یہاں پر صورت بدل رہی ہے. تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر اخفا کریں گے, یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے. اس طرح پڑھیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. مرقوم یہاں پر ہم وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے, یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض بھی پایا جا رہا ہے. لیکن آپ ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر ادغام کا قاعدہ جو ہے اپلائی کیا جائے گا. کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. مرقوم ویل, اس طرح سے ہم ادغام کر کے پڑھیں گے. ویل یومئذ للمکذبین. وقف کر دیا آیت نمبر 10 پر تو یہاں پر نون کو ساکن کر دیں گے, یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے. اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو اس نون کو ہم لام مشدد میں ملا دیں گے. کس طرح پڑھیں گے ملا کر؟
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. بیوم الدین، یہاں پر بھی ہم کیا ہے نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے. انشاءاللہ سبق پورا ہونے کے بعد میں ایک آیت کو دوسری آیت سے کس طرح ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا. یہاں پر صرف ایک ایک آیت کو سمجھ لینا ہے پہلے. تو اگر ہم آیت نمبر 11 کو 12 سے ملانے لگے تو کس طرح پڑھنا ہے؟ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض بھی پایا جا رہا ہے. آیت نمبر 11 کو 12 سے ملائیں گے تو قاعدہ یہاں پر بدل جائے گا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پر اب اظہار حلقی ہوگا. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اولین یہاں پر نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض بھی پایا جا رہا ہے. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. یکسبون یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے. ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. لمحجوبون یہاں پر آپ جو ہے وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. جہیم یہاں پر آپ جو ہے وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے. ملا کر کب پڑھیں گے تو پھر اس طرح پڑھنا ہے ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. تو یہاں پر بھی نون کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے. ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. لفی علیین نون کو یہاں پر بھی ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض پایا جا رہا ہے. ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ لفی علیین وما ادراک ما علیون. وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی دیکھیے وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض بھی ہو رہا ہے. ہر آیت میں وقف بالاسکان اور مد عارض پایا جا رہا ہے اس سورہ مبارکہ کی آیتوں میں.
ٹھیک ہے، تو خود سے آپ سمجھ لیں گے، لیکن کوئی قاعدہ بدلے گا ملا کر پڑھنے میں تو وہ آپ کو بتاؤں گا. جیسے کہ یہاں پر ابھی آپ دیکھیں گے، یہاں پر ملا کر کے پڑھیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ. میم کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر ادغام کریں گے. کیوں؟ تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے. کس طرح پڑھیں گے ملا کر؟ کتاب مرقوم یشہد، مرقوم یشہدہ المقربون. اس طرح سے یہاں پر ادغام کرنا ہے. مقربون ان الابرار لفی علیین، ان الابرار لفی نعیم. تو یہاں پر بھی میم کو ہم ساکن کر دیں گے. ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ لفی نعیم علی الارائک ینظرون. نون کو یہاں پر ساکن کر دیں گے، ینظرون. ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. میم کو ساکن کر دیں گے یہاں پر، لیکن ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم. میم کو ساکن کر دیا جائے گا، لیکن ملا کر اس طرح پڑھیں گے یسقون من رحیق مختوم مختوم ختامہ مسک، ختامہ مسک. طا پر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر کاف کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا، لیکن یہاں پر مد عارض نہیں پایا جا رہا ہے. ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں ادغام کرنا ہوگا تنوین کے بعد میں واو حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے. کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ مسکن وفی ذالک، مسکن وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، متنافسون ومزاجہ من تسنیم. میم کو ساکن کر دیں گے اگر ملا کر کے وقف کریں گے تو، لیکن ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر اظہار حلقی ہوگا تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے آنے کی وجہ سے. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ من تسنیم من عین یشرب بها المقربون، مقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. اس طرح سے جو ہے آپ ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا سکتے ہیں. نیچے جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں ملا کر کے پڑھنا بالکل آسان ہے. میں آپ کو پڑھ کر کے ایک بار سنا دیتا ہوں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ
अलल अराइक यंजुरून हल सुब्बिबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरह मुबारका पूरी हो चुकी है। अब मैं शुरू से एक 8-10 आयतें मिला करके पढ़ करके सुना रहा हूँ। एक सांस में आप किस तरह से कई कई आयतें पढ़ सकते हैं, देखिए। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूमुन वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअ्तदिन असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम सुम्मा युक़ालु हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। इस तरह एक सांस में कई कई आयतें मिलाकर के आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह मैं आपको एक आयत दूसरी आयत से मिला करके पढ़ना सिखा रहा हूं, अगर आप सीख लिए तो पूरा कुरान कहीं से भी पढ़ेंगे तो आप वक्फ और वस्ल दोनों तरीके अल्हम्दुलिल्लाह सीख जाएंगे।